بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ مریم نواز شریف نے آج یہ سوال پیدا کر دیا ہے کہ کیا مسلم لیگ نون اپنے تاحیات قائد سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو، مریم نواز شریف کے والد کو، گالی دینے والے سے معافی مانگے گی؟ یہ گالی دی تھی عمران خان صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کو۔ اس بارے میں آگے آؤں گا، لیکن آج جب مریم نواز شریف صاحبہ پریس کانفرنس کرنے پہنچی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ پر، پڑتال کمیٹی کی رپورٹ پر، تو ان سے سوال ہوا کہ آپ کی پرویز رشید کی آڈیو لیک ہوئی ہے، آپ نے صحافیوں کو، پرویز رشید صاحب نے آپ سے گفتگو کرتے ہوئے بھونکنے والے کتے کہا ہے، تو کیا آپ اس کی مذمت کرتی ہیں، اس پر معذرت کرتی ہیں؟ تو مریم نواز شریف صاحب نے فوری طور پر کہا کہ میں اس پر بات ہی نہیں کروں گی، پہلے تو مجھ سے معذرت کی جائے۔ میری گفتگو ریکارڈ کی گئی، میری نجی گفتگو، دو لوگوں کے درمیان ہونے والی گفتگو ریکارڈ کی گئی، اس پر مجھ سے معذرت کی جائے، یہ گفتگو کیوں ریکارڈ کی گئی؟ پھر انہوں نے باقاعدہ طور پر دوبارہ عورت کارڈ بھی کھیلا اور کہا کہ میں ایک خاتون ہوں، ایک خاتون کی گفتگو ریکارڈ کی گئی، غلط کیا گیا، کیوں ریکارڈ کی گئی؟ مجھ سے معافی مانگیں، اس کے بعد اس پر بات ہوگی کہ میں بھونکنے والے کتے کہنے پر معذرت کروں گی یا نہیں کروں گی، یہ بعد کی بات ہے، پہلے معافی مانگی جائے۔ یہ جو آڈیو ریکارڈنگ کی گئی ہے یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ نہیں کی جانی چاہیے تھی۔ دو لوگوں کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، یہ گفتگو ریکارڈ نہیں کی جانی چاہیے تھی۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی اس بات میں دم ہے، اور اگر وہ کہہ رہی ہیں ان سے معافی مانگی جائے تو یہ بات بھی درست ہے، لیکن اس سے پہلے پھر مریم نواز شریف صاحبہ یا مسلم لیگ نون بطور سابق حکمران جماعت یا میاں نواز شریف بطور سابق وزیر اعظم معافی مانگیں عمران خان سے اور عارف الوی سے۔ دو لوگوں کی گفتگو تھی، اور دو لوگوں کی گفتگو ہو رہی تھی اس آزادی دھرنے کے موقع پر، آزادی مارچ کے بعد، جس میں عمران خان اور عارف الوی گفتگو کر رہے تھے۔ بھائی صاحب لوگ پہنچ گئے، پی ٹی وی کے دروازے تک پہنچ گئے، بلکہ پی ٹی وی کے اندر گئے تھے، حملہ کیا تھا اور خاصا شدید حملہ کیا تھا۔ میں دنیا نیوز میں تھا، ہم لوگوں نے اس کی کوریج کی تھی، میں نے کہا تھا یہ سرکاری ٹی وی جو ہے یہ ریاست کا چہرہ ہوتا ہے، ریاست کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ کر دیا گیا کیونکہ ٹرانسمیشن رک گئی تھی، تو یہ غلط کیا گیا۔ پی ٹی آئی کے مظاہرین نے اور ساتھ میں تحریک منہاج القرآن کے مظاہرین نے غلط کیا ہے، اور غلط کیا تھا، میری اب بھی یہی رائے ہے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا تھا اچھا ہے، اور پھر انہوں نے ایک گالی دی تھی اور کہا تھا یہ ایسے جائے گا۔ وہ گالی میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ بی سے شروع ہوتی ہے، ڈی پہ ختم ہوتی ہے، میاں نواز شریف صاحب کو دی تھی اور کہا تھا یہ ایسے ہی جائے گا۔ اب یہ گفتگو ریکارڈ کی گئی تھی، اور یہ گفتگو ریکارڈ کرنا بھی غلط تھا، جس طرح مریم نواز اور پرویز رشید کی گفتگو ریکارڈ کرنا غلط ہے، اسی طرح سے غلط تھا۔ تو کل بھی غلط تھا، آج بھی غلط ہے۔ آج یہ حکومت معافی مانگ لے، پہلے آپ نے کیا تھا، ابتدا آپ نے کی تھی، آپ معافی مانگ لیں۔ یہ کئی چیزوں میں ابتدا کر چکے، جو ہوتا ہے کہ رانا ثناء اللہ پر منشیات کا مقدمہ بنایا، پہلی بار ایسا ہوا ہے، میں نے آپ سے بار بار عرض کیا یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے، حامد میر صاحب اپنے کالم میں لکھ چکے ہیں، اور چودھری شجاعت حسین صاحب اپنی کتاب میں لکھ چکے ہیں کہ جب وہ وزیر داخلہ تھے تو اس وقت میاں نواز شریف صاحب نے سیف الرحمان صاحب کو بھیجا تھا ان کے پاس کہ زرداری پہ منشیات کا مقدمہ کر دیتے ہیں، تو یہ لوگ پہلے کر چکے ہیں۔ یہ ابتدا بہت ساری چیزوں کی سیاست میں گند کی ابتدا مسلم لیگ نون نے کی ہے، گالی گلوچ کی ابتدا پارلیمان میں، مار کٹائی کی ابتدا، یہ تمام چیزیں مسلم لیگ نون بہت پہلے سے کر چکی ہے۔ یہ جو ہو رہا ہے نا کہ عارف نقوی، آج مریم نواز شریف نے یہ بھی کہا کہ وہ جو وٹون کرکٹ کمپنی ہے دبئی کی، اس کی جانب سے فنڈنگ ہوئی ہے۔ عارف نقوی ابراج گروپ کے اکثریتی شیئر ہولڈر، ان کی جانب سے یہ فنڈنگ کی گئی ہے۔ انہی پر الزام ہے، انہی عارف نقوی پر، کہ انہوں نے میاں نواز شریف کو بھی پیسے دیے تھے۔ عارف نقوی بھی تردید کر چکے، میاں نواز شریف بھی تردید کر چکے، تو الزام تو ہے لیکن الزام برقرار ہے عارف نقوی پر کہ انہوں نے میاں نواز شریف کو پیسے دیے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے کہ ہمیں عارف نقوی نے چندہ دیا یا وٹون نے چندہ دیا، آپ لوگوں نے تو اسامہ بن لادن سے پیسے لیے تھے، بے نظیر کی حکومت گرانے کے لیے آپ کے ابا حضور نے اسامہ بن لادن سے پیسے لیے تھے۔ پی ٹی آئی یہ بات کر رہی ہے، تو ایک مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں یہ بتائیں کہ ان کی جماعت معافی مانگے گی، دوسرا یہ آڈیو سنیے، یہ حامد میر صاحب کے پروگرام میں مریم نواز شریف کی گفتگو ہے، آن ایئر گئی تھی مریم نواز شریف صاحبہ۔ اب اگر آڈیو پہ اعتراض کر رہی ہیں تو مریم نواز شریف صاحبہ خود کیا بتا رہی ہیں کہ ان کے پاس خزانے میں کیا کچھ موجود ہے، ذرا سنیے۔ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اور کتنی ٹیپیں ہیں؟ میرے پاس دو ٹیپس اور ہیں۔ اچھا، آپ کے پاس دو اور ہیں، تو یہ آپ کو کچھ اور اس کے علاوہ حامد میر صاحب دو ٹیپس اور ہیں، اور میرے پاس آڈیوز بھی دو تین اور ہیں۔
اب پریس کانفرنس میں مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک اور بات کی. انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کی طرح سینہ تان کر اپنی 3 نسلوں کو احتساب کے لیے پیش کرنا پڑتا ہے, تلاشی دینی پڑتی ہے. تلاشی نواز شریف کی طرح دی جاتی ہے. عمران خان ایسا شخص ہے جس کا بال بال چوری میں ڈوبا ہوا ہے, وہ کیا تلاشی دے گا؟ یہ مریم نواز شریف صاحبہ نے بات کی ہے. اب ایک اور چیز دیکھیے, یہ بی بی سی کی سٹوری ہے, اور بی بی سی کی سٹوری کا یہ اسکرین شاٹ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. اس میں بتایا گیا ہے کہ 16 جنوری کی سماعت میں وزیر اعظم کے استثناء پہ بات کرتے بی بی سی لکھ رہا ہے, عدالت نے سوال اٹھایا کہ قومی اسمبلی میں تقریر میں وزیر اعظم نے کوئی غلط بیانی نہیں کی. جو نا حضور یہ ہیں وہ ذرائع جب یہ سب تصویریں لے کر آ گئے تھے, منی ٹریل کی جگہ تصویریں, یہاں فیکٹری وہاں فیکٹری, یہاں افتتاح وہاں افتتاح, ہم تو جدی پشتی امیر ہیں. تو عدالت نے کہا وزیر اعظم نے کوئی غلط بیانی نہیں کی, تو پھر وہ اس بارے میں استثناء کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا سوال ہے. استثناء مانگا گیا تھا میاں نواز شریف کی جانب سے. یہ جو ہے نا کہ میاں نواز شریف نے 3 نسلیں پیش کر دی تھیں, اور میاں نواز شریف نے خود کو احتساب کے لیے پیش کیا تھا. میاں نواز شریف کو لایا گیا تھا, عمران خان لے کر آیا تھا عدالت کہ آپ احتساب ہوگا آپ کا, آپ حساب دیں, تلاشی دیں. انہوں نے تلاشی دینے پر رضامندی ظاہر نہیں کی تھی. تاہم ایک دن کے بعد عدالت نے کہہ دیا کہ وزیر اعظم کو وہ استثناء حاصل نہیں ہے جو آئین کے آرٹیکل 248 کے تحت صدر مملکت اور گورنر کو حاصل ہے. عدالت نے صاف کر دیا تھا. اب مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ 4 لوگوں کے نام لے کر کہہ رہی ہیں کہ یہ 4 لوگ طاہر اقبال, محمد نعمان, محمد افضل, محمد رفیق, ان کے اکاؤنٹس میں پیسے کیوں آئے. ان کے بارے میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ یہ لوگ پیسے لے سکتے ہیں اور یہ اس کے بعد پارٹی اکاؤنٹس میں جمع کرا دیں گے. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا یہ جو دنیا نیوز بتا رہا ہے 77 اکاؤنٹس, جیو نیوز بتا رہا ہے 65 اکاؤنٹس, یہ غلط ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 26 اکاؤنٹس بتائیں. آج مریم نواز شریف نے اپنی پریس کانفرنس میں 26 اکاؤنٹس کوٹ کیا. اس سے پہلے تک یہ لوگ خود لگے ہوتے, اسحاق ڈار, مریم نواز, باقی تمام لوگ 77 اکاؤنٹس 65 اکاؤنٹ 77 اکاؤنٹ 65 اکاؤنٹس, لیکن آج 26 اکاؤنٹس پر یہ خود بھی آ گئی ہیں. یہ رپورٹ کے باقی مندرجات پر جو میں نے آپ کے سامنے اسکرین شاٹ کی شکل میں پیش کیے تھے, یہ اس پر بھی آ جائیں گے, مان جائیں گے, کیونکہ عمران خان نے ایسی خیر مقدم نہیں کیا ہے. عمران خان کسی دماغی خلل کا شکار نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب جانتے ہیں کہ اس رپورٹ میں کیا آیا ہے, اسی لیے انہوں نے کہا کہ اب نون لیگ کو بھی لے کر آئیں, پیپلز پارٹی کو بھی لے کر آئیں احتساب کے اس دائرے میں, اور ان کا بھی کچا چٹھا صاف کریں. میں آخر میں جاتے ہوئے آپ سے ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ جو مریم نواز شریف نے بات کی ہے کہ کمیٹی بنے, اس پہ کمیشن بنے, تحقیقات ہوں, روزانہ کی بنیاد پہ سماعت ہو, جس طرح پاناما میں ہمارے ساتھ ہوا تھا بالکل ویسے ہی ہونا چاہیے ہو, اور پاکستان تحریک انصاف بھی کہے کہ ہمیں تسلیم ہے, لوگوں کے سامنے سچ سامنے آنا چاہیے, اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کی بھی اسکروٹنی ہو اور تمام چیزیں اسی طرح سے صاف ہوں. یہ بہت ضروری ہے پاکستان کے سسٹم کے لیے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویلاگ میں.